حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول نہیں کیے تھے تو اسلام کے بہت ہی سخت مخالف تھے، بہت زیادہ۔ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول نہیں کیا تھا تو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے لے تھے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، سب جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے، اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو ایک روز آپ رضی اللہ عنہ کو جوش آیا کہ لوگوں کو برا بھلا کہنے سے اچھا ہے، لوگوں کو کے اوپر ظلم کرنے سے اچھا ہے کہ اس جڑ کو ہی کاٹ دی جائے جہاں سے یہ چیزیں پنپ رہی ہیں۔ اور ایک بات یہاں پہ کہنا بہت ضروری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ہم تمام مسلمانوں کا، مومنوں کا متفقن علیہ عقیدہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین انسانوں میں دوسرے نمبر کے انسان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے پہلا ہے اور دوسرے نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ تمام سنی صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو میں بتا رہا تھا کہ جب آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رہی ہے ان کے ساتھ کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ تو مرید رسول لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ مرید رسول بھی ہیں اور مراد رسول بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دین کی دعوت دیتے تھے تو یہ کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ، کامران ہو جاؤ۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا فرمانے کہ یا اللہ آپ عمر بن خطاب یا عمر بن شام ان دونوں میں سے جو بہتر ہے ان کو اسلام کی دولت سے نواز کے اسلام کو قوت عطا فرمائی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا کہ لوگوں کو عزت اور عظمت ملتی ہے اسلام کے قبول کرنے کی وجہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کو قبول کرنے کے لیے دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اسلام کو عزت اور اسلام کو فوقیت۔ اور یقیناً ایسا ہوا بھی جب آپ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تو راستے میں نعیم بن عبداللہ، اور روایت مختلف ہے، راستے میں ملے، بڑے پیش کے ساتھ جا رہے تھے، تلوار ہاتھ پہ تھی، ننگی تلوار لہراتے ہوئے گھوڑے پہ سوار بہت تیزی سے اور بہت غصے میں جا رہے تھے۔ تو راستے میں جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا عمر خیر تو ہے، کہاں جا رہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نعوذ باللہ اس محمد کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نعیم نے کہا کہ آپ پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لیں، آپ جن کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں آپ کے گھر والے تو ان پر مر لکھنے کو تیار ہیں۔ جیسے انہوں نے یہ بات سنی فوراً اپنے گھر کی طرف گئے، اپنی بہن اور اپنے بہن کے گھر کی طرف۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم پڑھ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تک پہنچے، دستک دیا، اور جب اندر سے آواز آئی کہ کون، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر بن خطاب۔ ان کے جو بہن بھائی تھے وہ تو چھپ گئے، اس کے بعد جو قرآن کریم کے جو سپارے ان کے پاس تھے انہوں نے چھپا لیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ بہت ہی سخت مزاج کے ہیں، بہت غصے والے ہیں، اسلام سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ جیسے ہی اندر آئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے کہا قرآن کریم پڑھ رہی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے دین مسلم کا کتاب نہیں ہے، یہ اس میں لات و عزیٰ کی برائی ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اسلام قبول کر چکی تھی اور اسلام ان کے دل میں رچ بس چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ پرانی باتیں تھیں، آج تو بس یہی بات ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہی سچ اور حق ہے، باقی ساری چیزیں غلط ہیں۔ بات سننا تھا حضرت عمر کو غصہ آیا،
انہوں نے اپنی بہن کے چہرے پہ تماچا مارا اور خوب مارے. جب بہن بھی سامنے آئے چھڑانے کے لیے تو ان کو بھی مارا، کیونکہ وہ بھی بہن حضرت عمر ہی کی تھی. ان کے جسم میں بھی حضرت عمر کے والد کا ہی خون دوڑ رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ عمر تجھ سے جو بن سکے تو کر لے، اسلام اب میرے دل میں رچ بس چکا ہے، اب تو اسے نہیں نکال سکتا. جب انہوں نے اپنے بہن کا یہ کیش دیکھا اور ان کے جسم سے خون بھی بہہ رہے تھے تو کچھ غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا مجھے بھی دکھا تو کیا پڑھ رہی تھی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں دکھا سکتی، تو ناپاک ہے، اسے ناپاک ہاتھوں سے نہیں چھوا جا سکتا، اسے ناپاک انسان نہیں پڑھ سکتے، پہلے تو غسل کر پھر میں تجھے یہ پڑھنے دوں گی. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کیے. ان کی بہن انہیں غسل دلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے تھے کہ مولا میں اس کے ظاہر کو پاک کر رہا ہوں تو اس کے باطن کو بھی پاک کر دوں. جب غسل سے فارغ ہوئے تو انہوں نے قرآن کریم کے سپارے ان کے سامنے میں رکھے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیت پڑھے تو زار و خطار رونے لگے. جب واقعی الصلاۃ ذکری تک آئے تو بہت زار و خطار رونے لگے اور اپنی بہن سے فرمایا کہ بہنا تو مجھے اس محمد کے دربار میں لے چل اور تھوڑا ٹھہر جا، مجھے ایسے نہ لے چل، میرے ہاتھوں کو باندھ دے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے لے چل. میں تو مجرم تھا، میں اس نبی کو قتل کرنے جا رہا تھا. چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا گیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ دار ارقم پہ تشریف فرما تھے. جب دروازے تک پہنچے تو دستک دیا، پوچھا گیا کون؟ فرمائے عمر بن خطاب. سارے صحابہ ڈر گئے کیونکہ کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنے دو. اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں موجود تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں اور بہت ہی ہمت ور اور شجاعت والے صحابی ہیں. شروع میں ہی اسلام لا چکے تھے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آنے دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آئے تو ہم ان کا استقبال کریں گے، اگر ان کی نیت میں کھوٹ ہوگی تو میں بھی محمد کا شیر ہوں، اسی کے تلوار سے اسی کے سر کو قلم کر کے رکھ دوں گا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور دروازہ کھولا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں تلوار لٹک رہی تھی. تیزی اتنی تھی کہ انہوں نے تلوار کو میانک میں بھی نہیں رکھا، بھاگتے ہوئے آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عمر کیسے آئے ہو، کیا حال ہے، کیوں آنا ہوا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں. یہ بات سننی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور آپ نے ایک زور سے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. وہ ماجرا کیسا ہوگا؟ سارے صحابہ خوشی سے جھوم رہے اور اس کے بعد جب سب نے تکبیر کی آواز کی تو روایتوں میں آتا ہے کہ جو مکہ کے پہاڑ تھے وہ تکبیر کے نعروں سے گونجنے لگے. جب نماز کا وقت ہوا تو پھر حضرت عمر نے دیکھا کہ سارے لوگ نماز کی تیاری کر رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ افراتفری کیوں مچی ہوئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہو گیا، لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہیں پہ نماز پڑھیں گے؟ کیونکہ اس وقت تک سارے صحابہ جو عبادت کرتے تھے اندر ہی رہ کر کے کرتے تھے، کیونکہ جب حرم شریف میں کوئی بھی جاتے تھے تو ان پہ بہت ظلم و تشدد ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی مشہور واقعات ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے جاتے تھے، نماز پڑھنے جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی گلے میں رسی ڈال کے گھسیا جاتا تھا. بہت قربانی دی ہے. آج ہمیں
ऐसी आलीशान मस्जिदों में भी नमाज पढ़ना नहीं आया जा रहा, और फिर हम दावा भी करते हैं सच्चे मुसलमान होने का। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सर को रखते थे तो कभी ऊँट की ओझरी को, जिसे हम अपने इस्लाम में बूटी कहते हैं, रख दिया जाता था, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम घुटने लगता था। ऐसे जुल्म तशद्दुद हरम के अंदर हुआ करता था, जहाँ पे इंसानों को तो इंसानों को, जानवरों को भी मारना वो लोग गुनाह समझते थे। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी कौम के लोग हमें वहाँ नमाज पढ़ने नहीं देते, हमारे पर जुल्म तशद्दुद करते हैं। तो आप रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि उमर इस्लाम ले आ जाए और फिर हम छुपके नमाज पढ़े, तो फिर उमर के इस्लाम लाने का क्या फ़ायदा। और उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को, इस पेशन गोई को आप रज़ियल्लाहु ताला ने सच कर दिखाया। जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह उमर के ज़रिए से इस्लाम को इज़्ज़त अता कर, इस्लाम को क़ुव्वत अता कर। आप रज़ियल्लाहु ताला तमाम सहाबा को लेकर के निकले हरम शरीफ की तरफ और चौक पे रुके और ऐलान करते हुए निकले कि मैं उमर खत्ताब का बेटा हरम शरीफ में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अगर किसी को अपने बच्चों को यतीम करना हो, अगर किसी को अपने वालिदैन को लावारिस करना हो, अगर किसी को अपनी बीवी को बेवा करना हो, तो वो आए और मुझ उमर का रास्ता रोके, उससे मुकाबला करके दिखे, और अकेले नहीं सारे लोगों को लेकर के आ जाए। लेकिन किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं हुई कि वो आप रज़ियल्लाहु ताला को आकर के रोकते या आपका रास्ता काटते। आप रज़ियल्लाहु ताला की बहुत ही ज़्यादा फज़ाइल व मनाक़िबत है, आपका अदल इंसाफ, आपका लोगों के साथ मिलना जुलना, आप रज़ियल्लाहु ताला का हुस्न सलूक, तारीख़ की किताबें भरी पड़ी है। यहाँ मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम लोग भी इस बात को मानने के लिए आजिज़ और कासिर हैं। चुनांचे गांधी जी ने भी ये बातें कही थी नेहरू को कि मैं तुम्हें हुकूमत के लिए श्री राम और श्री कृष्ण चंद्र जी का हवाला नहीं दूंगा, क्योंकि उनके ज़िंदगी में मुझे कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिली है जिसके ज़रिए से हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा तरक्की मिले। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ज़िंदगी किस तरह गुजारोगे, हुक्मरानी तुम्हें किस तरह से करनी है, तो मैं तुम्हें हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला की मिसाल दूंगा कि हुक्मरानी किस तरह से की जाए। आप रज़ियल्लाहु ताला 22 अरब मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं।